بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیا آپ کو پتہ ہے کہ مینٹلی اسٹرانگ ہونا کسے کہتے ہیں؟ 1914 میں تھامس الوا ایڈیسن کی فیکٹری بری طرح جل کے برباد ہو گئی۔ آگ اتنی بری لگی تھی کہ انہیں 23 ملین $US کا نقصان ہوا تھا، اور ایک نو ٹائپ جس پر وہ سالوں سے ریسرچ کر رہے تھے وہ بھی جل کے برباد ہو گیا۔ اس پوری سچویشن کو جاننے کے بعد تھامس الوا ایڈیسن نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا اسے کہتے ہیں مینٹل ٹفنس۔ پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، تھینک گاڈ ابھی تک میں جتنی بھی مسٹیکس کر رہا تھا وہ ساری جل کر ختم ہو گئی۔ اچھا ہے، اب میں ایک فریش شروعات کر پاؤں گا۔ ایک مینٹلی ٹف انسان کی یہ بہت بڑی کوالٹی ہے کہ وہ برے سے برے وقت میں بھی اپنے آپ کو سنبھالنا جانتا ہے اور ایک پازیٹیو اپروچ رکھتا ہے۔ شروعات سے ہی کوئی بھی مینٹلی اسٹرانگ یا پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ جیسے ڈیلی ایکسرسائز اور ریگولر ڈائٹ آپ کو فزیکلی اسٹرانگ بنا دیتی ہے، ویسے ہی کچھ ہیبٹس ہیں جو ایک مینٹلی ویک انسان کو بھی مینٹلی اسٹرانگ بنا دیتی ہیں۔ اور آج اس ویڈیو میں ہم مینٹلی اسٹرانگ لوگوں کی کچھ ہیبٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہیبٹ نمبر 1، امبریسنگ چینج۔ ایگل اکلوتا ایسا پرندہ ہے جو 70 سال سے زیادہ کی عمر تک زندہ رہ سکتا ہے، پر اس عمر تک زندہ رہنے کے لیے ایک ایگل کو بہت ہی مشکل ڈیسیژن لینا پڑتا ہے، کیونکہ 40 سال تک زندہ رہنے کے بعد ایک ایگل کے پنجے اس لائق نہیں رہتے کہ وہ پنجوں سے کوئی شکار آسانی سے کر پائے۔ اس کے پنجے کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کی تیکھی اور لمبی چونچ کافی مڑ جاتی ہے، اور تو اور اس کے پر بھی اتنے موٹے ہو جاتے ہیں کہ اڑان بھرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور 40 سال کی عمر میں یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب ایک ایگل کے پاس صرف 2 ہی آپشنز ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ اسی طرح مر جائے کہ وہ بہت ہی پینفل چینج کے پروسیس کو ایکسیپٹ کرے۔ زندگی میں یہ پروسیس 150 ڈیز کا ہوتا ہے، اور اس پروسیس کے لیے اس ایگل کو کسی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جانا ہوتا ہے اور ایک پتھر پر اپنی چونچ کو تب تک مارنا ہوتا ہے جب تک کہ وہ نکل نہ جائے۔ اور چونچ کے الگ ہو جانے کے بعد ایک ایگل پھر سے نئی چونچ اگنے کا انتظار کرتی ہے، اور جب نئی چونچ اگ جاتی ہے تو اس تیکھی اور مضبوط چونچ سے پھر وہ اپنے پنجے اکھاڑ لیتی ہے اور پھر سے نئے پنجے اگنے کا انتظار کرتی ہے، اور جب نوکیلے پنجے واپس آ جاتے ہیں تو پھر ان پنجوں سے وہ اپنے پر اکھاڑ لیتی ہے تاکہ نئے اور ہلکے پر اگ جائیں۔ اور فائنلی ان بے حد درد بڑے 150 ڈیز کے بعد ایک ایگل اپنی نئی زندگی کی ایک نئی اڑان بھرتی ہے اور اپنی زندگی کے بچے ہوئے 30 سال جینا شروع کرتی ہے۔ مطلب سروائیول کے لیے اور زندگی کو جینے کے لیے ایک بہت درد بڑے چینج کو ایکسیپٹ کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب بارش ہوتی ہے نا تو سارے پرندے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، پر اکلوتا ایگل ایسا پرندہ ہے جو بارش سے بچنے کی کوشش کرنے کے بجائے بادلوں کے اوپر اڑان بھرنے کی اوقات رکھتا ہے۔ اسی لیے ایک مینٹلی اسٹرانگ انسان بھی ہر مشکل چینج کو ایکسیپٹ کر کے خود کو مضبوط بناتا ہے۔ ہیبٹ نمبر 2، اسٹیبلشنگ باؤنڈریز۔ یاد کرو کہ لاسٹ ٹائم ایسا کب ہوا تھا کہ جب آپ کو کوئی کام کرنا پڑا ہو جس کی وجہ سے آپ کا پورا شیڈیول اور پورا پلان برباد ہو گیا ہو، اور بعد میں آپ کو یہ ریگریٹ ہوا ہو کہ کاش آپ نے اس کام کو منع کر دیا ہوتا تو شاید آپ اپنے باقی کے امپورٹنٹ کام اچھی طرح سے کمپلیٹ کر پاتے۔ اگر ایسا آپ کے ساتھ اکثر ہوتا رہتا ہے تو سوری، آپ شاید اتنے مینٹلی اسٹرانگ انسان نہیں ہیں، کیونکہ ایک مینٹلی اسٹرانگ انسان کو اس کی باؤنڈریز مطلب اس کی لائن آف کنٹرول پتہ ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس کام کو نو بولنا ہے اور کس کام کو یس، اسے کس کنورسیشن کا حصہ بننا ہے اور کس کنورسیشن کا نہیں، اسے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں۔ ایک مینٹلی اسٹرانگ انسان کو یہ سب پتہ ہوتا ہے۔ مطلب ایک مینٹلی اسٹرانگ انسان بہت زیادہ سلیکٹیو ہوتا ہے۔ نمبر 3، پاور آف سیکریفائس۔ ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنے والے لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیکریفائس بلڈز ریزیلینس، ریزیلینس بلڈ اسٹرینتھ، اسٹرینتھ بلڈ پاور اینڈ پاور بلڈ پرپس۔ فرینڈز، کوئی بھی پرپس بنا سیکریفائس کے پورا نہیں کیا جا سکتا، چاہے پھر وہ سیکریفائس بری ایڈکشنز کا ہو، جنک فوڈ کا ہو یا سوشل لائف کا، سیکریفائس تو کرنا ہی پڑتا ہے، اور مینٹلی اسٹرانگ لوگ یہ سیکریفائس کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ نمبر 4، امبریسنگ فیلئر اینڈ مسٹیکس۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایلون مسک ایسے آدمی ہیں جو اپنا ہر پلان سکسیس کو دماغ میں رکھتے ہوئے بناتے ہیں تو شاید آپ غلط ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا I want to be able to make sure that we have enough capital to survive at least 3 consecutive failures۔ اگر آپ اسے دھیان سے سمجھو تو ان کا یہ تھاٹ پروسیس کلیئرلی ایکسپلین کرتا ہے کہ مینٹلی اسٹرانگ ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سکسیس کی تیاری کرو،
بلکہ مینٹلی اسٹرانگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیلیئرس کے لیے بھی اتنے ہی اوپن اور ریڈی رہو جتنے آپ سکسیس کے لیے اوپن اور ریڈی ہو۔